اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کی انتہائی قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی انتہائی خوبصورت کتاب الخصال کی جلد نمبر 2 کی ریڈنگ کے 19ویں پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ 22واں باب چل رہا ہے کہ جس میں عدد 40 سے عدد 100 تک کی تمام طرح حدیث بیان کی گئی ہیں، اور ہم حدیث نمبر 19 تک پہنچ چکے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 357۔ وہ 50 حقوق جو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو تحریر فرمائے۔ علی ابن احمد ابن موسیٰ نے ہم سے روایت بیان کی، کہا کہ محمد ابن ابو عبداللہ کوفی نے ہم سے روایت بیان کی، کہا جعفر ابن محمد ابن سالک فزاری نے ہم سے روایت بیان کی، کہا خیزران یا خیزان ابن داہر نے ہم سے روایت بیان کی، کہا کہ احمد ابن علی ابن سلیمان جبلی نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی کہ اس نے محمد ابن علی سے، اس نے محمد ابن فضیل سے نقل کیا کہ ابو حمزہ صومالی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ علی ابن حسین امام زین العابدین علیہ السلام کا خط ہے اپنے ایک صحابی کے نام۔ جان لو کہ اللہ عز و جل کے تم پر کچھ حقوق ہیں جنہوں نے تمہاری ہر حرکات و سکنات میں تمہارا احاطہ کیا ہوا ہے، خواہ تم جس حالت میں بھی ہو یا جس جگہ بھی، اور خواہ تمہارے اعضاء و جوارح کچھ بھی کریں، لہٰذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حقوق کی عظمت کو جان لو کہ اس نے تم پر اپنے لیے کیا فرض کیا ہے، کہ یہی اصل حقوق ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ اللہ نے خود تمہارے لیے سراپا مختلف اعضاء پر کیا واجب کیا ہے، کہ اللہ عز و جل نے تمہاری زبان کے لیے تم پر ایک حق فرض کیا ہے، تو ایک حق تمہاری سماعت کے لیے تم پر لازم جانا ہے، تمہاری آنکھ کے لیے تم پر ایک حق واجب کیا ہے، تمہارے ہاتھ کے لیے تم پر ایک حق لازم رکھا ہے، تمہارے پاؤں کے لیے تم پر ایک حق لاگو کیا ہے، تمہارے بدن کے لیے تم پر ایک حق واجب کیا ہے، تو ایک حق تمہاری شرمگاہ کے لیے تم پر لازم کیا ہے۔ بس یہی وہ 7 اعضاء و جوارح ہیں جن سے تم افعال کو انجام دیتے ہو۔ اس کے بعد ان افعال کے لیے اللہ عز و جل نے تم پر کچھ حقوق عائد کیے ہیں، لہٰذا تمہاری نماز کے لیے تم پر ایک حق فرض کیا ہے، تمہارے روزے کے لیے تم پر ایک حق رکھا ہے، ایک حق تمہارے صدقے کا تم پر فرض کیا ہے، تمہاری قربانی کے لیے تم پر ایک حق رکھا ہے، اور تمہارے افعال کے لیے بھی تم پر ایک حق لاگو کیا۔ اس کے بعد کچھ حقوق تم پر دوسرے لوگوں کے بھی عائد ہوتے ہیں، اور ان حقوق کا ادا کرنا بھی تم پر لازم ہے، اور ان میں سے اہم ترین واجب حق تمہارے پیشواؤں کے حقوق ہیں، اس کے بعد تمہاری رعایا کے حقوق، اس کے بعد تمہارے قریبی رشتہ داروں کے حقوق، لہٰذا ان حقوق میں بھی چند دیگر حقوق برآمد ہوتے ہیں۔ پیشواؤں کے حقوق، بس تمہارے پیشواؤں کے تم پر 3 حقوق فرض ہیں۔ نمبر 1، جو سلطنت کے ذریعے تمہارے امور کو چلاتا ہے اور تمہاری تربیت کرتا ہے۔ نمبر 2، وہ شخص جو علم کے ذریعے تمہاری پرورش کرتا ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جو اپنی بادشاہت کے ذریعے تمہاری پرورش کرتا ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نسخے میں ہے، ہر وہ شخص جو تمہاری پرورش کرے تمہارا پیشوا ہے۔ اس کے بعد ہے رعایا کے حقوق۔ نمبر 1، جس شخص کو تم نے اپنے علم کے ذریعے اپنی رعایا بنایا ہے، اس کے تم پر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، کیونکہ جاہل عالم کی رعایا ہے۔ نمبر 2، اس شخص کا حق جس شخص کو تم نے ملکیت کے ذریعے اپنی رعایا بنایا ہو، جیسے بیویاں اور کنیزیں۔ مذکورہ رعایا کے تم پر 3 حقوق لازم ہیں۔ نمبر 1، اہم ترین حق اس شخص کا ہے جو تمہاری بادشاہت کی بنا پر تمہاری رعایا ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد جس قدر کوئی شخص تم سے قریبی رشتہ رکھتا ہے کہ ان کی تعداد بے شمار ہے۔ ان میں بھی سب سے واجب ترین حق تمہاری ماں کا ہے، اس کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے، اس کے بعد تمہاری اولاد کا حق ہے، اور اس کے بعد تمہارے
بھائی کا حق ہے۔ اس کے بعد جس قدر قریبی رشتہ ہو اس کے حق کی اہمیت اسی قدر ہے۔ اس کے بعد تمہارے اس آقا کا حق ہے جس نے تم کو خرید کر آزاد کیا ہے۔ اس کے بعد تمہارے اس غلام کا حق ہے جسے تم نے آزاد کیا ہے۔ اس کے بعد تمہارے ساتھ نیکی کرنے والے کا حق ہے۔ اس کے بعد تمہاری نماز کے لیے اذان دینے والے کا حق ہے۔ اس کے بعد پیش نماز کا حق ہے۔ اس کے بعد تمہارے ہم نشین کا حق ہے۔ اس کے بعد تمہارے پڑوسی کا حق ہے۔ اس کے بعد تمہارے دوست کا حق ہے۔ اس کے بعد تمہارے شریک کا حق ہے۔ اس کے بعد تمہارے مال کا حق ہے۔ اس کے بعد تمہارے اس قرض خواہ کا حق ہے جو تم سے مطالبہ کرتا ہے۔ اس کے بعد تمہارے ساتھ میل جول رکھنے والے کا حق ہے۔ اس کے بعد اس قسم کا حق ہے جس نے تم پر دعویٰ کیا ہے۔ اس کے بعد تمہارے اس قسم کا حق ہے، قسم یعنی خیر صاد میم کا حق ہے جس پر تم نے دعویٰ کیا ہے۔ اس کے بعد تم سے مشورہ طلب کرنے والے کا حق ہے۔ اس کے بعد تمہیں مشورہ دینے والے کا حق ہے۔ اس کے بعد تم سے نصیحت طلب کرنے والے کا حق ہے۔ اس کے بعد تمہاری نصیحت کرنے والے کا حق ہے۔ اس کے بعد اس شخص کا حق ہے جو تم سے بڑا ہے۔ اس کے بعد اس شخص کا حق ہے جو تم سے چھوٹا ہے۔ اس کے بعد سائل کا حق ہے۔ اس کے بعد اس شخص کا حق ہے جس سے سوال کیا گیا ہو۔ اس کے بعد اس شخص کا حق ہے جس کے قول و فعل سے خواہ نخواہ برائی سرزد ہوئی ہو۔ اس کے بعد تم سے تمہاری ملت کا حق ہے۔ اس کے بعد کافر ذمی کا حق ہے۔ اس کے بعد وہ حقوق ہے جو احوال اور اسباب اور زندگی کی دگرگونی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ بس خوشا نصیب اس شخص کے لیے کہ ان واجب حقوق کی ادائیگی کے لیے اللہ اس کی اعانت کرے، اسے توفیق دے اور اس کے لیے راہ ہموار کرے۔ البتہ خدا کا تم پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ تم اس کی پرستش کرو اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ، کہ اگر تم نے پرخلوص ہو کر اس فعل کو انجام دیا تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کے امور کی کفایت کرے گا۔ تمہارے نفس کا تم پر حق یہ ہے کہ تم اس کو اللہ عز و جل کی اطاعت میں استعمال کرو۔ تمہاری زبان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم اس سے دشنام ترازی سے محفوظ رکھو، اسے اچھی باتیں کرنے اور فضول اور بے معنی باتوں سے پرہیز کا خوگر بناؤ۔ نیز اس کے ذریعے تم لوگوں کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے بارے میں اچھی باتیں کرو۔ تمہاری سماعت کا تم پر حق یہ ہے کہ اس کو غیبت سننے سے دور رکھو اور ہر اس بات کو سننے سے بھی جس کا سننا جائز نہیں ہے۔ تمہاری بصارت کا حق تم پر یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے چشم پوشی کر لو جن کا دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں اور دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ تمہارے ہاتھ کا تم پر یہ حق ہے کہ تم اسے کسی ایسی چیز کے لیے نہ پھیلاؤ جو تمہارے لیے جائز نہیں۔ تمہارے پاؤں کا تم پر یہ حق ہے کہ تم اسے کسی ایسی جگہ پر اس کے ذریعے مت جاؤ جہاں جانا تمہارے لیے جائز نہیں، کہ انہی پیروں پر تم پولیس صراط پر کھڑے ہوگے، لہٰذا تم ہوشیار رہو کہ مبادا یہ ڈگمگا نہ جائے اور تم جہنم میں گر جاؤ۔ تمہاری شکم کا تم پہ یہ حق ہے کہ اسے حرام اشیاء کے لیے ظرف نہ بنا دینا، اور یہ کہ سیر ہونے کے بعد کچھ مت کھاؤ۔ تمہاری شرمگاہ کا جو تم پر حق ہے یہ کہ تم اسے زنا سے بچائے رکھو، اور یہ کہ اس کی حفاظت کرو کہ مبادا کوئی اسے دیکھ لے۔ نماز کا تم پر یہ حق ہے کہ تم یہ جان لو کہ یہ اللہ کی جانب تمہارا وفد ہے، اور یہ کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ عز و جل کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، اور اگر یہ جان لو گے تو حقیقتاً تم اس سے اس طرح سے کھڑے رہو گے جیسے کوئی ذلیل، حقیر، راغب، پریشان، امیدوار، خوفزدہ، بیچارہ، تضرع زاری کرنے والا کھڑا ہوتا ہے، کہ جس کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے اس کو بزرگ شمار کرتا ہے اور سکون و وقار اور حضور قلبی کے ساتھ قیام کرتا ہے۔ نیز اس طرح تم اس کی حدود قائم کر دو گے اور اس کے حق کو ادا کر دو گے۔ حج کا تم پر حق یہ ہے کہ تم جان لو کہ تمہارے پروردگار کی جانب تمہارا وفد ہے اور تمہارے گناہوں سے اس کی جانب فرار، کہ اسی ذریعے سے تمہاری توبہ قبول ہوگی اور تمہارا وہ فرض ادا ہو جائے گا جو اللہ نے تم پر واجب کیا ہے۔ اور روزے کا تم پر حق یہ ہے کہ تم جان لو کہ یہ پردہ ہے جسے اللہ نے تمہاری زبان، سماعت، بصارت، تمہاری شکم اور تمہاری شرمگاہ پر ڈالا ہے، تاکہ یہ جہنم کی آگ سے تم کو پوشیدہ رکھے۔ لہٰذا اگر تم نے روزہ ترک کر دیا تو تم نے اس پردے کو چاک کر دیا جو اللہ نے تم پر ڈالا تھا۔ صدقے کا تم پر حق یہ ہے کہ تم جان لو کہ یہ تمہاری پروردگار عز و جل کے ہاں ذخیرہ ہو رہا ہے اور تمہاری وہ امانت ہے جس پر تم کسی گواہ کو کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا جب تم یہ بات جان لو گے تو اپنی اس امانت کو مخفی طور پر اس کے سپرد کرنے کو زیادہ مستند تصور کرو گے بنسبت اس کے کہ علی الاعلان اس امانت کو رکھواؤ۔ اس صدقے کا تم پر یہ حق ہے کہ تم جان لو کہ دنیا میں یہ بلاؤں اور بیماریوں سے تم کو دور کرتا ہے، جبکہ آخرت میں تم سے آگ کو دور کرے گا۔ قربانی کا تم پر یہ حق ہے
کہ تم اس کے ذریعے خدا کی خوشنودی کو طلب کرو اور اس کے ذریعے لوگوں کی قربت کا قصد مت رکھو، نیز محض اللہ کی رحمت اور اس سے ملاقات کے دن اپنی روح کی نجات کے در پہ رہو۔ حاکم کا حق تم پر یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ سلطنت کے لیے آزمائش ہے، اور اللہ نے تم پر جو اسے سلطنت عطا کی ہے اس کے ذریعے وہ تمہاری متعلق اس آزمائش میں گرفتار ہے، اور یہ کہ تم اس کو ناراض نہ کرنا اس طرح کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے، اور پھر جو برائی وہ تمہارے ساتھ روا رکھے گا تم بھی اس کے حصےدار ہوگے۔ علم کے ذریعے تمہاری تربیت کرنے والے کا تم پر حق یہ ہے کہ تم اس کی تعظیم کرو اور اس کی محفل کی توقیر کرو، اس کی باتیں دھیان سے سنو، اس کی طرف متوجہ رہو، اس کے سامنے آواز بلند مت کرو۔ جب اس سے کوئی شخص سوال کرے تو تم جواب مت دو یہاں تک کہ وہ خود جواب دے۔ اس کی محفل میں کسی سے بات مت کرو، اس کے ہاں کسی کی غیبت مت کرو۔ جب تمہارے سامنے اس کے برے الفاظ میں یاد کیا جائے تو اس کا دفاع کرو، اس کے عیوب کو پوشیدہ رکھو، اس کی خوبیوں کا اظہار کرو، اس کے دشمن کے ساتھ بیٹھو اور نہ ہی اس کے دوست سے دشمنی کرو۔ پس اگر تم ان مذکورہ باتوں کا خیال رکھو گے تو اللہ کے فرشتے گواہی دیں گے کہ تمہارا مقصود اللہ ہے، اور اس کے علم کو اللہ جل اسمہ کی خاطر ہی حاصل کیا، نہ کہ لوگوں کی خاطر۔ تمہارے روزمرہ کے امور کے مالک کا تم پر یہ حق ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو سوائے ان باتوں میں جو اللہ عز و جل کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، اس لیے کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی۔ تمہاری رعایا کا تم پر یہ حق ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا علم ہے کہ یہ اپنی کمزوری اور تمہاری طاقت کی بنا پر تمہاری رعایا ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کے بارے میں انصاف سے کام لو، اور تمہاری رعایا کے ساتھ تم ایک شفیق باپ کا سا برتاؤ کرو، یعنی ان کی نادانی کو معاف کر دو، انہیں سزا دینے میں عجلت سے کام مت لو، اور اللہ عز و جل نے تمہیں ان پر جو قوت عطا کی ہے اس کا شکر ادا کرو۔ جسے تم نے اپنے علم کے ذریعے اپنی رعایا بنایا ہے اس کا تم پر یہ حق ہے کہ تم یہ جان لو کہ اللہ عز و جل نے تمہیں جو علم عطا کیا ہے اور تم پر اس کے جو خزانے کھول رکھے ہیں ان میں تم کو ان کا سرپرست بنایا ہے، لہٰذا اگر تم علم سکھانے میں اچھی طرح سے کام لوگے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرو گے اور نہ ہی دل تنگ کرو گے تو اللہ تم پر اپنے فضل میں اضافہ کر دے گا، جبکہ اگر تم لوگوں کو اپنا علم دینے سے منع کرو گے یا ان کے طلب کرنے پر تم بد اخلاقی کا مظاہرہ کرو گے تو پھر اللہ عز و جل کو یہ حق حاصل ہے کہ علم اور اس کا وقار تم سے چھین لے اور تم لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام کھو دو۔ بیوی کا تم پر حق یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ اللہ عز و جل نے اسے تمہارے لیے سکون و انس قرار دیا ہے، لہٰذا تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ بیوی اللہ عز و جل کی جانب سے تم پر ایک نعمت ہے، تو تم بھی اس کا اکرام کرو اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ گو کہ تمہارا حق اس پر لازم تر کیا گیا ہے، لیکن تم پر بھی اس کا یہ حق عائد ہوتا ہے کہ تم اس پر رحم کرو کہ وہ تمہاری اسیر ہے، اسے کھانا کھلاؤ، لباس پہناؤ، جب وہ نادانی سے کام لے تو تم اس سے درگزر کرو۔ تمہارے غلام کا تم پر یہ حق ہے کہ تم یہ جان لو کہ وہ تمہارے پروردگار کی مخلوق ہے، تمہارے ماں باپ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا بیٹا ہے، تمہارے گوشت اور تمہارا خون ہے، تم اس کے مالک اس لیے نہیں بنے کہ اللہ کی بجائے تم نے اسے بنایا ہے اور تم نے اس کے کسی عضو کو خلق کیا ہے، اور نہ ہی یہ کہ تم اس کا رزق تم نے فراہم کیا ہے، بلکہ اللہ عز و جل نے اس سے تمہاری کفایت کی ہے اور پھر اسے تمہاری تسخیر میں دیا ہے اور اس کو بطور امانت تمہارے سپرد کیا ہے، نیز تم کو اس سے ودیت کیا ہے تاکہ تم جو بھلائی بھی اس کے ساتھ کرو اس کی نگہداری کرے، لہٰذا تم اس کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ جس طرح کہ اللہ نے تمہارے ساتھ نیکی کی۔ ہاں اگر تمہیں وہ ناپسند ہے جو تم اس کو تبدیل کر دو تو تم اس کو تبدیل کر دو، مگر اس کو شکنجے میں مت کسو، ولا قوت الا باللہ۔ تمہاری ماں کا حق تم پر یہ کہ جان لو کہ اس نے تم کو اس جگہ حمل کیا جہاں کوئی کسی کا بار نہیں اٹھاتا، اس نے اپنے دل کے میوے سے تمہیں وہ عطا کیا جو کوئی کسی کو نہیں دیتا، اس نے اپنے تمام اعضاء و جوارح سے تمہاری نگہداشت کی، جبکہ اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ وہ خود بھوکی رہی مگر تمہیں سیر کیا، خود پیاسی رہی پر تمہیں سیراب کیا، خود برہنہ رہی مگر تمہیں لباس پہنایا، اس طرح خود دھوپ میں جھلتی رہی مگر تمہیں سائبان بخشا، تمہاری خاطر اس نے اپنی نیند گنوا دی اور تمہیں گرمی اور جاڑے سے بچایا تاکہ تم اس کے ہو جاؤ، پس تم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے مگر اللہ کی مدد سے اور اس کے حسن توفیق کی بدولت۔ تمہارے باپ کا حق یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ وہ تمہاری بنیاد ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے، لہٰذا جب کبھی اپنے آپ سے ایسا فعل سرزد ہوتے دیکھو جو تمہیں
پسند آئے تو تم سمجھ لینا کہ تم اس پر اس کی نعمت کی وجہ سے تم پر اس نعمت کی اصل وجہ تمہارا باپ ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی حمد بجا لاؤ، اس کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں اس بات پر قادر کیا۔ ولا قوت الا باللہ۔ تمہاری اولاد کا یہ حق ہے کہ تم یہ جان لو کہ وہ تم سے ہے، اور اس دنیا میں اس کے اچھے برے کو تم سے بھی جوڑ دیا جائے گا، اور اسے اچھے آداب سکھانے، اس کے پروردگار عز و جل کی طرف اس کی رہنمائی کرنے، اس کی اطاعت میں اس کی معاونت کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی، لہٰذا تم اس کے امور میں اس شخص کی مانند کام کرو جو اس بات کو جانتا ہے کہ اس سے نیکی کرنے پر اس کو ثواب ملے گا، جبکہ اس کے ساتھ برائی کرنے پر اس کو سزا ملے گی۔ تمہارے بھائی کا یہ حق ہے کہ تم یہ جان لو کہ تمہارا بازو عزت اور تمہاری قوت ہے، لہٰذا اللہ کی معصیت میں اس کو ہتھیار مت بناؤ، اور نہ ہی اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے میں اسے اپنا سہارا بناؤ، نیز اس کے دشمنوں کے خلاف اس کی نصرت ترک مت کرو، اور اس کے ساتھ مخلص رہو کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت کرے تو بہتر، ورنہ تمہارے لیے اللہ اس سے زیادہ صاحب کرام ہونا چاہیے۔ ولا قوت الا باللہ۔ تم کو خرید کر آزاد کرنے والے تمہارے آقا کا حق یہ ہے کہ تم یہ جان لو اس نے تمہارے لیے اپنا مال خرچ کیا، تمہیں غلامی کی ذلت سے باہر نکالا، غلامی کی وحشت سے آزادی کی عزت اور انس کی طرف لے گیا، پس اس نے تم کو ملکیت کی قید سے چھڑا دیا ہے، غلامی کی قید سے تمہیں رہائی عطا کر دی ہے، تمہیں قید خانے سے باہر نکالا ہے، تمہیں تمہارے نفس کا مالک بنا کر تمہیں تمہارے پروردگار کی عبادت کے لیے فارغ کر دیا ہے۔ نیز تم یہ جان لو کہ یہ آقا تمہاری زندگی اور تمہارے مرنے کے بعد تمہاری مخلوق سے زیادہ تمہارا سزاوار ہے، ایک نسخے میں کہ اور تمہاری تائید کرنے والا ہے، اور اپنی جان تک سے اس کی نصرت تم پر لازم ہے، اس طرح اسے تم سے جس چیز کی ضرورت ہو۔ ولا قوت الا باللہ۔ جس بندے کو تم نے آزاد کیا اس کا حق یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ اللہ عز و جل نے تمہاری دی ہوئی آزادی کو اس کی جانب وسیلہ قرار دیا ہے، تمہارے لیے آنکھ سے حجاب، دنیا میں تمہارا انعام اس کی میراث ہے، بشرط یہ کہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہ ہوتا کہ یہ تمہارے خرچ کردہ مال کا بدلہ ٹھہرے، جبکہ آخرت میں اس کی جزا جنت ہے۔ تمہارے ساتھ نیکی کرنے والے کا یہ حق ہے کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو، اس کی نیکی کا تذکرہ کرو، اس کی مدح کرو، اور اپنے اور اللہ کے مابین جو تعلقات ہیں اس بنا پر اس کے لیے خلوص دل سے دعا مانگو کہ اگر تم نے ایسا کر دیا تو گویا تم نے مخفی اور اعلانیہ طور پر اس کا شکر ادا کر دیا، اور اگر کسی روز اس کے احسان کا بدلہ اتار سکو تو اتار دینا۔ مؤذن کا حق یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ اس نے تمہیں تمہارے پروردگار عز و جل کی یاد دہانی کروائی ہے، اور وہ تمہیں تمہارے اس نظم اور کمک کی ادائیگی کی طرف دعوت دے رہا ہے جسے اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، لہٰذا تم اسے اس بات کا ایسے شکریہ ادا کرو جیسے اپنے سے نیکی کرنے والے کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ پیش نماز کا یہ حق ہے کہ تم یہ جان لو کہ تمہارے اور تمہارے پروردگار عز و جل کے درمیان اس نے سفیر کا کردار ادا کیا ہے، اس نے تمہاری طرف سے کلام کیا ہے، اپنی طرف سے نہیں، اس نے تمہارے لیے دعا کی ہے، اپنے لیے نہیں، اور اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا رہنے کی ہولناکی میں اس نے تمہاری کفایت کی ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی واقع ہو گئی تو تمہارا کوئی نقصان نہیں، جبکہ اگر اس نے مکمل کیا ہے تو اس میں تم بھی اس کے ساتھ شریک ہو، حالانکہ اس میں اسے یا اس کی نماز کو تم پر کسی قسم کی کوئی فوقیت بھی حاصل نہیں ہوگی، پس تم بھی اسی قدر اس کا شکریہ ادا کرو۔ تمہاری ہم نشین کا حق یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، الفاظ کے تبادلے میں اس کے ساتھ انصاف کرو، اس کی مجلس سے اس کی اجازت کے بغیر کھڑے مت ہو جاؤ، جبکہ تمہارے ساتھ بیٹھنے والوں کے لیے تمہاری اجازت کے بغیر کھڑا ہونا جائز ہے۔ تم اس کی لغزشوں کو فراموش کر دو، اس کی نیکیوں کو یاد رکھو اور اس کو صرف اچھی باتیں سناؤ۔ تمہارے پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اس کی غیر حاضری میں اس کی حفاظت کرو، اور جب وہ تمہارے سامنے حاضر ہو تو اس کا اکرام کرو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو، اس کے عیب کو مت ٹٹولو، اگر تمہیں اس کی برائی معلوم ہو تو اس پر پردہ ڈالو، اگر تمہیں یقین ہو کہ وہ تمہاری نصیحت قبول کرے گا تو اس کو بالخصوص نصیحت کرو، سختی کے موقع پر اسے تنہا مت چھوڑو، اس کی لغزشوں سے درگزر کرو، اس کی خطاؤں کو معاف کر دو، اور بزرگی کے ساتھ اس سے میل جول رکھو۔ ولا قوت الا باللہ۔ تمہارے دوست کا یہ حق ہے کہ تم اس کے ساتھ مہربانی اور انصاف کے ساتھ پیش آؤ، اس کا اسی طرح اکرام کرو جیسے وہ تمہارا اکرام کرتا ہے، اور تکریم کے معاملے میں اسے سبقت
مت لے جانے دو، اگر وہ سبقت لے جائے تو تم اس کا بدلہ چکا دو، اسے اس طرح دوست رکھو جیسے وہ تمہیں دوست رکھتا ہے، اگر وہ کسی گناہ پر ہمت کسے تو اسے باز رکھو، اور اس کے لیے رحمت ثابت ہونا عذاب نہیں۔ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تمہاری شریک کا یہ حق ہے کہ اگر وہ غیر حاضر ہو تو اس کے امور کو انجام دو، اگر وہ موجود ہو تو اس کا پاس رکھو، اس کے حکم کے بغیر کوئی حکم نہ دو، اس سے مشورہ کیے بغیر اپنی رائے پر عمل مت کرو، اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کے کسی معمولی یا غیر معمولی چیز میں خیانت نہ کرو، اس لیے کہ جب تک وہ دو شریک ایک دوسرے سے خیانت نہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا ہاتھ رکھے رہتا ہے۔ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تمہارے مال کا یہ حق ہے کہ اسے صرف حلال طریقے سے حاصل کرو اور اسے لائق کاموں میں صرف کرو، پس اس کے ذریعے اپنے پروردگار کی اطاعت کرو، اس میں بخل سے کام مت لو، سزا ایک نسخے میں وسعت ہے کہ ساتھ ساتھ حسرت و ندامت اٹھانی پڑے گی۔ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تمہارے قرض کا خواہ کا کہ جو تم سے مطالبہ کرتا ہے یہ حق ہے کہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو اس کو قرضہ واپس دے دو، اور اگر تم تنگ دست ہو تو اچھی باتوں کے ذریعے اسے رضامند کر لو، اس طرح اسے نہایت نرمی کے ساتھ اپنے پاس سے لوٹا دو۔ میل جول رکھنے والے کا حق یہ ہے کہ اسے جھانسا مت دو، اس کے ساتھ فریب کاری مت کرو اور اسے دھوکہ مت دو، نیز اس کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ تم پر دعویٰ کرنے والے خصم مدعی کا یہ حق ہے کہ جس چیز کا وہ دعویٰ کر رہا ہے اگر وہ برحق ہے تو تم اپنے آپ کے خلاف اس کے گواہ بن جاؤ، اس پر ظلم مت کرو اور اس سے اس کا پورا حق دو، جبکہ اگر کسی چیز کا وہ دعویٰ کر رہا ہے وہ غلط ہے تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، نرمی کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی سلوک نہ کرو، نیز اس کے معاملے میں اللہ کو ناراض مت کرو۔ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تم نے جس کے خلاف دعویٰ کیا ہے اس قسم یعنی مدعا علیہ کا حق تم پر یہ ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں برحق ہو تو اس کے ساتھ اچھی طرح بات کرو، اس کے حق میں زیادتی مت کرو، جبکہ اگر تمہارا دعویٰ باطل ہے تو اللہ عز و جل سے ڈرو، اس سے توبہ کرو اور اپنے دعوے میں دست بردار ہو جاؤ۔ تم سے مشورہ کرنے والے کا حق یہ کہ اگر تم اس کے لیے کوئی رائے جانتے ہو تو اس کی طرف اشارہ کر دو، جبکہ اگر تم نہیں جانتے تو اس کی رہنمائی اس شخص کی طرف کر دو جو جانتا ہو۔ تم جس سے مشورہ لے رہے ہو اس کا یہ حق ہے کہ اگر اس کی رائے صحیح ثابت نہ ہو تو اس سے متہم نہ کرو، جبکہ اگر اس کی رائے صحیح ثابت ہو تو اللہ عز و جل کی حمد بجا لاؤ۔ تم سے نصیحت طلب کرنے والے کا حق یہ ہے کہ تم اسے نصیحت کر دو تو اس کے ساتھ تمہارا سلوک مہربانی اور نرمی کا ہونا چاہیے۔ تمہیں نصیحت کرنے والے کا حق یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، اس کی بات کو دھیان سے سنو، بس اگر وہ صحیح بات کرے تو اللہ عز و جل کی حمد بجا لاؤ، جبکہ اگر اس کی بات صحیح نہ ہوئی تو اس پر مہربانی کرو، اسے متہم نہ کرو۔ نیز اگر تمہیں اس بات کا علم ہے کہ وہ غلطی پر ہے تو اس بات پر اس کا مواخذہ مت کرو سوائے اس کے کہ وہ تہمت کا مستحق ہو، کہ پھر تو اس معاملے میں کسی صورت میں بھی کسی چیز کی بھی پرواہ مت کرنا۔ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تم سے بڑے کا حق یہ ہے کہ تم اس کی عمر کی وجہ سے اس کی توقیر کیا کرو، اس بات پر اس کو عزت بخشو کہ وہ تم سے پہلے اسلام لایا، خصوصیت کے موقع پر اس سے مقابلہ نہ کرو، راستے میں اس کے آگے مت چلو، اس پر مقدم مت ہونا، اسے جاہل نہ سمجھو، اور اگر وہ نادانی کر بیٹھے تو اسے برداشت کرو، اسلام کے حق اور حرمت کی بنا پر اس کا اکرام کرو۔ تم سے کم سن کا یہ حق ہے کہ اس کو تعلیم دینے میں اس پر مہربانی کرو، اس سے درگزر سے کام لو، اس کا پردہ رکھو، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اس کی مدد کرو۔ سائل کا یہ حق ہے کہ اس کی ضرورت کے مطابق اس کو عطا کرو، جس سے سوال کیا جائے اس کا حق یہ ہے کہ اسے عطا کرے تو شکریہ کے ساتھ قبول کر لو اور اس کی مہربانی کی معرفت رکھو، لیکن اگر وہ منع کر دے تو اس کے عذر کو قبول کر لو۔ تمہارے اللہ کے خاطر خوش کرنے والے کا حق یہ ہے کہ ایک نسخے میں ہے اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر کرنے کا حق یہ ہے کہ پہلے تو تم اللہ عز و جل کی حمد بجا لاؤ، اس کے بعد اس کا شکریہ ادا کرو۔ تمہارے ساتھ برائی کرنے والے کا حق یہ ہے کہ تم اسے معاف کر دو، لیکن اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کو معاف کرنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے تو پھر انتقام لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَن تَصَرَّ بَعْدَ ظُلْمٍ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر اس کے بعد وہ انتقام لے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 41۔ تمہاری ملت کے لوگوں کا حق یہ ہے کہ دل میں
دل سے ان کی سلامتی چاہو اور ان میں سے جو برائی کرے اس کے ساتھ مہربانی اور نرمی کے ساتھ پیش آؤ اور ان کے ساتھ الفت رکھو، ان کی اصلاح کرو جبکہ ان سے نیکی کرنے والے کا شکریہ ادا کرو، ان کو اذیت مت دو، ان کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، ان کے لیے وہی ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، ان کے بڑے بزرگ تمہارے باپ کی جگہ ہیں، ان کے جوان تمہارے بھائیوں کی جگہ ہیں، ان کی بوڑھی عورتیں تمہاری ماں کی جگہ ہیں اور ان کے چھوٹے تمہاری اولاد کی جگہ ہونے چاہیے۔ کافر ذمی کا حق یہ ہے کہ تم ان سے وہ چیز قبول کر لو جو اللہ عز و جل نے ان سے قبول کیا ہے، یعنی جزیہ، اور جب تک وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرتے رہیں ان پر ظلم مت کرنا۔ یہاں پہ حدیث نمبر 19 اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کے بعد ہے حدیث نمبر 20، مومنین کی 50 خوبیاں۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی کہ محمد ابن یحییٰ عطار اور احمد ابن ادریس دونوں نے کہا کہ محمد ابن یحییٰ ابن عمران اشعری نے حسن ابن علی کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے ابو سلیمان، ایک نسخے میں سلمان ہے حلوانی، اس نے ابو سلمان ایک نسخے میں سلیمان ہے حلوانی سے یا اپنے کسی ساتھی سے کہ جس نے اس کے ذریعے نقل کیا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی صفت دین میں قوت، نرم خوئی کے ساتھ ساتھ احتیاط، یقین کے ساتھ ایمان، فقہ میں حرص، ہدایت کے ساتھ نشاط، استقامت کے معاملے میں نیکی، شہوت کے وقت چشم پوشی، حلم کے ساتھ علم، نرمی میں شکر، حق میں سخاوت، فارغ البالی میں میانہ روی، فاقے کے وقت بردباری، قدرت کے ساتھ درگزر، اطاعت میں خلوص، رغبت کے ساتھ ورع، جہاد میں حرص، مشغولیت کے ساتھ نماز، سختی کے وقت صبر، لرزا دینے والی سختیوں میں باوقار، مصیبتوں میں انتہائی صابر، خوشحالی میں انتہائی شاکر، غیبت نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، اگر اس پر ظلم ہو جائے تو صبر کرتا ہے، قطع رحمی نہیں کرتا، سست نہیں ہوتا، بد خلق اور سخت دل نہیں ہوتا، اپنی آنکھوں سے سبقت نہیں لے جاتا، اس کا شکم اسے رسوا نہیں کرتا، اس کی شرمگاہ اس پر غالب نہیں آتی، لوگوں سے حسد نہیں کرتا، بخل نہیں کرتا، ایک نسخے میں ہے فضول خرچی نہیں کرتا، اسراف نہیں کرتا بلکہ میانہ روی سے کام لیتا ہے، مظلوم کے ساتھ مدد کرتا ہے، مسکینوں پر رحم کرتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو رنج میں مبتلا رکھتا ہے جبکہ لوگ اس سے راحت میں ہوتے ہیں، دنیا میں رغبت نہیں رکھتا، اپنی تکالیف پر لوگوں کے سامنے جزا فضا نہیں کرتا، جب لوگوں کو کوئی غم لاحق ہوتا ہے تو اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، جبکہ اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کی بردباری اور رائے میں شستگی نظر آتی ہے، نہ ہی اس کے دین میں ضیاع ہوتا ہے، جو شخص اس سے مشورہ طلب کرتا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے، جو اس کی مدد کرتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، باطل دشنام ترازی اور نادانی سے گریز کرتا ہے، پس یہ ہیں مومنین کی صفتیں۔ اس کے بعد ہے حدیث نمبر 21، 70 حج کرنے والے کا ثواب۔ میرے والد رضی اللہ عنہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن حسین ابن ابو خطاب نے علی ابن سیف کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے عبداللہ ایک نسخے میں ابن ہے مومن سے، اس نے ہارون ابن خارجہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا، جو شخص 70 حج کرے اللہ جنت عدن میں اس کے لیے ایک شہر تعمیر کر دے گا، اس میں 1,00,000 محل ہیں اور ہر محل میں حور العین اور 1,000 بیویاں ہیں، نیز اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا میں سے قرار دیا جائے گا۔ عزیز سامعین، اسی مقام پہ یہاں پر جب حدیث نمبر 21 کا اختتام ہوا، باب نمبر 22 ہے، ہم اپنی ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جو 22ویں حدیث شروع ہونے والی ہے یہ کافی تفصیلی حدیث ہے، تو اسے انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ میں آپ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ پیج نمبر ہے 366۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔